جس نے جو مانگا اس نے پا لیا، جو چاہو گے وہی ہوگا۔ صرف 3 دن آپ یہ اس میں مبارک پڑھ کے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں جب 3 دن مسلسل اس میں مبارک کو پڑھتے ہیں۔ میں نے پڑھا تو الحمدللہ اس کی برکتیں دیکھی۔ جس کو بتایا، جو بھی پڑھتا جاتا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اب وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، وظائف کے اندر تاثیر نہیں، بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی تک مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بس نکلیں یہ اس میں مبارک پڑھنے کے بعد۔ یہ اس میں مبارک جس ارادے کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ، جو نیت کر کے پڑھا جاتا ہے، 3 دن ابھی پورے نہیں ہوتے، وہ بندہ اپنے مقصد میں، اپنی حاجت میں، اپنے معاملات میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس نے شادی کے لیے پڑھا اس کی شادی ہو جاتی، جس نے رزق کے لیے پڑھا رزق میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور 3 دنوں میں وہ ایسا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اس لیے جو لوگ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ یہ اس میں مبارک ہے اتنا طاقتور۔ لیکن اس میں کہ پڑھنے میں ایک راز ہے، وہ راز آج آپ کے سامنے، یہ سینے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو کہیں کتابوں میں نہیں ملیں گی، یہ فردن فردن لوگوں تک پہنچی ہوئی، اللہ والوں نے، صوفیاء نے سینہ بسینہ بتائی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس میں مبارک کو پڑھ لیا تو سمجھ لیں آپ کی دنیا بدل جاتی ہے۔ 80% لوگ نہیں جانتے کہ اس میں راز کیا ہے۔ آج وہ راز آپ کو بتانے لگا ہوں، صرف چند لوگ جانتے ہیں، 100 میں سے 20% بھی نہیں، بعض نے لکھا صرف 5% جانتے ہیں، پر 95% لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس میں مبارک کو پڑھنا ہوگا۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ مکمل تفصیل الف سے لے کر یا تک مکمل سمجھاؤں گا، اور یہ آپ اپنی نسلوں میں منتقل کر جائیں، اپنے بچوں میں منتقل کر جائیں، اور جس گھر میں یہ ایک بار پڑھا جائے گا، جو بندہ ایک بار پڑھے گا اس کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، اس کی نسلوں کا مقدر سنور جائے گا، ان کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ جو حالات اور واقعات ایسے ہیں تمہارے اوپر جن سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہے، اللہ ان سے بھی تمہیں نکال دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ جیسے جیسے انسان اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ہر معاملے میں، ہر کام میں غلبہ چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز چاہتے ہیں، زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ چاہتے ہیں، اور زندگی میں آپ وہ کچھ چاہتے ہیں جو ابھی تک آپ کو ملا نہیں، جس کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی کہ کاش مجھے یہ مل جاتا۔ کچھ لوگوں کو اپنے گھر کی خواہش ہوتی ہے، کچھ کو رشتے کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو غلبے کی خواہش ہوتی ہے، کوئی حاجت کا طلبگار ہوتا ہے، جیسی جس کی نیت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آندھی اور طوفان کی طرح بھی اس کے معاملات کے اندر رکاوٹیں ہوں، بس اس کے پڑھنے سے وہ پانی کی طرح بہہ جاتی ہیں، جیسے پانی چلتا ہے وہ ہر چیز بہا کر لے جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، ساری رکاوٹیں، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، ساری مصیبتیں یہ اس میں مبارک بہا کر لے جاتا ہے۔ جس شخص کی کوئی اہم حاجت پیش ہو اور اس کے پورے ہونے کے لیے اس کو کوئی امید نہیں نظر آ رہی، وہ باوضو ہو جائے، باوضو اس نے رہنا ہے۔ 3 دن میں شرط کیا ہے؟ باوضو رہنا ہے۔ یہ وضو آپ نے کر لینا ہے، تازہ وضو، جب وضو ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لیں۔ دن میں کتنی 5 مرتبہ کر لیں گے، 6 مرتبہ، تو آج کل تو وضو کرنا مشکل نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے۔ بس اس عمل کے لیے، اس تسبیح کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ نے 3 دن تک مسلسل وضو رکھنا ہے۔ یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سوئے جاگتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس قدر مبارک ہے، اس میں پڑھنے میں آسانی ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت کے اعتبار سے یہ عمل آپ کی زندگی بدلے گا، صرف آپ کی ہی نہیں، آپ کی نسلوں کی زندگی بدل دے گا، آپ کے حالات بدلے گا، صرف آپ کی ہی نہیں، آپ کے خاندان کے حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے جو عورت باہج ہو چکی ہے، اولاد سے محروم ہو چکی ہے، اس کو پڑھے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا کر دے گا۔ جو بیویاں، جو گھر، جو خاندان
اولاد کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، جن کے پاس کوئی اور حالات نہیں بدلے، یا جن کے دشمن بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، جن کے معاملات بہت زیادہ رکے ہوئے ہیں، جو محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، بس انہوں نے جب اس تسبیح کو شروع کرنا ہے، شروع کرتے ہوئے انہوں نے صرف اور صرف 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن تصور اپنی اس محتاجی سے نکلنے کا رکھنا ہے، جو بھی ان کی محتاجی ہے، جو بھی ان کی پریشانی ہے، جو بھی ان کی حاجت ہے، تو سب سے پہلے جب اس کو شروع کرنا ہے تو فجر کی نماز آج پڑھ لیں، یا رات کو آج آپ جب عشاء کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد شروع کر لیں، تو پھر آپ نے تیسرے دن بھی جا کے رات عشاء کے ٹائم اس عمل کو ختم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد حسب ضرورت جتنا چاہیں آپ پڑھتے رہیں، آپ کو اتنی ہی خوشیاں ملتی رہیں گی، اتنی ہی کامیابیاں ملتی رہیں گی۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کی ترتیب ہوگی جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ اب اس کی جانب بڑھتے ہیں آگے۔ اس کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد روزانہ 3 دن تک یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہوگا۔ بس اس عمل کو کرتے جائیں گے، آپ کو خود اندازہ ہوتا جائے گا کہ اس کی برکت کتنی ہے۔ لیکن 3 دن تک نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی یہ سورت، یہ چند ایک تسبیحات آپ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں گے، پھر سارا دن چلتے پھرتے یہ اس میں مبارک اور باوضو رہیں گے۔ بس یہ اس کی میں نے ابتدائی چیزیں بتا دی، اب اس کی تفصیل میں آگے چل کر آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک بھی ہے۔ اللہ جو چاہے، جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے، جو دینا چاہے وہ دے دیتا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے سینوں کے ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو تحت الثری اور فوق الثریہ کی تمام غیب حقیقتوں کو جانتا ہے۔ یار جو رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہے، کیا وہ میری اور آپ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا؟ وہ بدلتا ہے، بشرطے کوئی اس کی بارگاہ میں آنے والا تو ہو نا، کوئی اس کی بارگاہ میں آ کر مانگے تو صحیح نا۔ وہ تو اتنا عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جو نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے نا، وہ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کو ایک خاص تعداد میں پڑھنا ہے۔ جو بسم اللہ کی تعداد ہے، وہ تعداد کیا ہے؟ اس کے اندر جتنے حروف ہیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کے سارے حروف گنو، حرف اس کا ہر ایک حرف گنو، یعنی با ایک حرف ہے، سین ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اس طرح یہ 3 حرف ہوئے، اسی طرح سارے حرف گنے، جتنے اس کے حرف ہیں نا، ان حروف کی تعداد کے برابر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل بڑا خاص ہونے والا ہے، بڑا اہم، بڑا جو ہے وہ قیمتی ہونے والا ہے۔ اس لیے شاید اس جیسا عمل آپ نے اس سے پہلے نہ کیا ہو، نہ سنا ہو، اور نہ ہی آپ نے اتنا طاقتور عمل دیکھا ہو، اس لیے کہ یہ ایک خاص عمل ہوتا ہے جو بزرگوں کے سینہ بسینہ چلتا ہوا ہمارے تک پہنچتا ہے، پھر ہم اس کو اپنے دوست احباب تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہر بھائی بہن اس عمل سے مستفیض ہو سکے، اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اب یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یقین جانیں اس کے ساتھ بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ واقعات اس کے ساتھ جڑے۔ دیکھیں قدرت خدا کا بڑا عجیب انظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے نا، اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا فرماتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلاً نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بد مزہ ہوتے ہیں۔ غرض کہ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رایا ہو، اپنے کھانے میں نمک کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ اس لیے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرمایا ہے نا کہ نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا کر دیے۔ کوئی سمندری نمک ہے، کوئی کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح کا ہے۔ الغرض اس زمین پر دیکھیں آپ کو کتنے پہاڑ نظر آئیں گے نمک کے، اور کس قدر کتنی کانیں ہیں نمک کی۔ اس لیے اب ہم نے یہ جو آیہ کریمہ پڑھنی ہے نا، یہ قرآن کریم کی ایک پوری آیت ہے، یہ آیہ مقدسہ ہے۔ اس کو جب ہم نے پڑھنا ہے نا، تو پھر اس کو ہم نے اس کے حروف کی تعداد کے برابر جب پڑھتے ہیں نا، پھر اس کی تاثیر اور برکت بڑھ جاتی ہے، پھر اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، پھر معاملات میں اس قدر روانی آتی ہے اور اس قدر اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ جس کا ہم نے تصور نہیں کیا ہوتا۔ اب ہم نے اس کو جو ہے وہ 19 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس کے حروف کو آپ گن لیں،
یقین جانے ایک ایک حرف جب گنیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہی بنے گی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اتنی تعداد کے برابر آپ نے جب اس کو پڑھا اور یہ دیکھیں اس کی برکتیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ جب اس عمل کو کریں نا تو جیسے میں نے کہا 3 دن باوضو کا، اس طرح جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے نا تو آپ کو خود پتہ چلے گا 3 دنوں میں کہ آپ کی جسم کے اندر کتنی روحانیت بڑی ہے، کتنے آپ کے معاملات بڑے ہیں، کتنا اللہ کا آپ کے اوپر کرم برسا ہے، کتنی اس کی فضل برسا ہے، اور کتنا آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون ملا ہے، کتنی بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے، اور کس قدر اللہ کی رحمت کے سائے میں چلے گئے ہیں. دیکھیے خداوند کریم نے نا جتنی کتابیں اور صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں نا ان کی تعداد 104 ہے، جن میں 60 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام پر عطا کیے ہیں، ان کو عطا کیے تھے. 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف کے نازل ہونے سے پہلے، اور 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں: زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام، تورات حضرت موسیٰ، انجیل حضرت عیسیٰ، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان تمام کتابوں اور صحیفوں کے جملہ مضامین اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں. تو سارے قرآن کا مضمون جو ہے وہ اس کی قرآن کریم کی پہلی صورت میں ہے، اور اس کا تمام مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں رکھا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 19 بار پڑھنا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لیے اس کے فضائل اور برکات بے شمار ہیں. کہتے ہیں جس نے اس کو پڑھا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب عطا کر دیا، اس کو اپنا قریبی بندہ بنا لیا. علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب اپنے بھائی کو اپنی خواہش نفسانی کے تحت حضرت حابیل کو شہید کیا تھا نا، یہ قصہ بڑا مشہور ہے، قرآن کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی: آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے. یہ سن کر آدم نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو ہڑپ لے. حسب ارشاد قابیل کو زمین نے نگلنے کا ارادہ کر لیا، تو قابیل نے کہا: زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ہلاک نہ کر. جب قابیل نے زمین کو اس کا واسطہ پیش کیا نا تو اس کی برکت سے رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دے. یار اگر ایک قاتل زمین کے عذاب سے اس کی وجہ سے بچ جاتا ہے تو کیا میری اور تیری مشکلیں اس کی برکت سے ختم نہیں ہو جاتی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا تھا. بادشاہ روم نے اپنی بیماری کا حال لکھا تھا کہ میں سر کے درد میں رہتا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دیں. آپ نے اس کی جانب ایک ٹوپی بھیجی تھی. جب وہ ٹوپی سر پہ پہن لیتا نا تو درد چلا جاتا، اتارتا تو درد لوٹ آتا. بڑا تعجب ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس کے اندر ایسا جادو کیا ہے، کہ اس کے اندر برکت کیسی ہے کہ میں بڑے بڑے علاج کروائے، وقت کا بادشاہ تھا، سارے حکیم سارے طبیب اس کے دربار میں رہتے تھے، لیکن کہیں سے جب شفا نہ ملی تو اس کی برکت سے اللہ نے شفا دی. اس نے جو ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھا، ایک کاغذ کے اوپر یہ آیہ مقدسہ لکھی ہوئی تھی. تو اس کی اتنی برکت ہے، اس نے فوراً کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہوگی، یہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ شریف. یہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ، ایک خاص ترتیب، ایک خاص انداز ہوتا ہے. تو اس کے مطابق، اس کے برابر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر روحانیت مزید بڑھتی ہے، پھر برکتیں مزید آتی ہیں، پھر فائدے مزید ہوتے ہیں. اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے اس کے پڑھنے والے کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں اور اس کو جنت کا خزانہ کہا ہے. اور یہ یوں سمجھے کہ یہ جس نے پڑھی نا اللہ کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات میں آ گیا، اور جس نے اس کو پڑھا اس کے اللہ پاک نے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب یہ سورہ مبارکہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے. اس سے ایک تو گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، ایک جتنی دعائیں ہوتی ہیں اس کو آپ نے 3 دن مسلسل اسی ترتیب کے ساتھ، جیسے میں آپ کو شروع سے بتایا نا اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن جو چیز چلتے پھرتے پڑھنی ہے نا وہ بڑی اہم ہوگی. تو آپ چلتے پھرتے جب پڑھتے رہیں گے، ایک اسم مبارک جو تقدیروں کے فیصلے کروا دیتا ہے، جو بندے کے جتنے بھی حالات خراب ہوں فوراً اللہ اس کی برکت سے بدل دیتا ہے، اس کی زندگی بدل دی جاتی ہے، اس بندے پر اللہ کی کرم اور اس کے فضل کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ. اس کے اندر 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں،
اور اس کی ہر ایک آیہ مقدسہ برکت والی ہے۔ سب سے پہلی جو آیہ مقدسہ ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم نے اس کی ہر آیت مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ آیہ کریمہ جب پڑھیں گے ہم رک جائیں گے، ایک کو پڑھا ہم نے 5 مرتبہ پنج تن پاک کی نسبت سے، جب ہم اس کو 5 مرتبہ پڑھیں گے نا تو ہم 5 مرتبہ صرف ایک آیہ مقدسہ کو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کو ہم نے پڑھا اس تعداد میں۔ لیکن پورے عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو نہیں بولنا، اپنا مقصد ذہن میں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہماری جو ہے نا وہ دعا ہوتی ہے عصر کے بعد، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا، صرف اور صرف 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوست احباب تک شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کے ذریعے ہو سکتا کئیوں کو عطا کر دیں۔ آپ کریں گے تو جو بندہ کرے گا، آپ نے اس کو عمل بھیجا ہوگا تو آپ کو بھی اس کی برکت ملے گی۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے گا تو دیکھیں اگر آپ کو کامیابی نہیں بھی ملنی تو اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے نواز دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا بڑا کرم ہوتا ہے، یہ میرے رب کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس ترتیب کے مطابق اپنے رب کا فضل حاصل کرنا ہے، اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ اب دوستو جب ہم یہ چیزیں پڑھ لیں اس ترتیب کے ساتھ، اس کے بعد پہلی آیہ مقدسہ کو ہم نے پڑھا، اس کے بعد ہم نے لفظ آمین کو پڑھنا ہے۔ آمین 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 آمین، اس کو بھی ہم نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس میں 4 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 4 نوری ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو اس بندے کے لیے جس نے اس کو پڑھا ہوتا ہے اس کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا، وہ کتنی قسمت والا ہوگا۔ اگر آپ قسمت والا بننا چاہتے ہیں، آپ مقدر والا بننا چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر اس کو پڑھیں، آپ مقدر والے ہو جائیں گے، آپ قسمت والے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے فضل والے ہو جائیں گے، آپ اللہ کی رحمت حاصل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام دیتا ہے، ایک عروج ملتا ہے، آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ شادی کا مسئلہ ہے، کاروباری مسئلہ ہے، دیگر جتنے بھی مسائل ہیں اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے حل فرمائے گا۔ اسی طرح پھر آپ نے پڑھنا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب یہ 2 اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے، یہ 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ 2 صفتیں آپ نے اکٹھی پڑھنی، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ ان کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب ان کو پڑھ لیں پھر اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے لفظ آمین کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے پنج تن پاک کی نسبت سے 5 بار پڑھنا ہے۔ تو چاروں سمت سے آنے والی ہر رکاوٹ، ہر پریشانی، ہر دکھ اللہ پاک اس کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت کا بول بالا شروع ہو جاتا ہے، اس کے کرم کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اس کے فضل کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ چیزیں پڑھی۔ جب اس کو پڑھ لیں تو پھر ہم نے پڑھنا ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس طرح۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ آپ نے مقصد ذہن میں رکھنا ہے، اپنی جو ہے وہ توجہ نہیں بھٹکنے دینی۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد اعمال سے ادا کیے جاتے ہیں، اس وقت بندے کا ذہن فریش ہوتا ہے، خیالات سے پاک ہوتا ہے، اس وقت کامیابی کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ کے سارے نوری ملائکہ زمین پر ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے سارے فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بھی پھر زیادہ برسری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس وقت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس وقت میں جب ہم عمل کرتے ہیں تو کامیابی جو ہے وہ 100% ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کامیابی آپ کا انشاءاللہ مقدر ہوگی اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس کو بھی 5 بار پڑھنا ہے۔ المختصر یہ ہے کہ ہر آیہ مقدسہ کو 5 مرتبہ پڑھتے جائیں، ہر آیہ مقدسہ کے بعد 5 مرتبہ ہی یہ اسم مبارک پڑھتے جائیں، اور اس کو پڑھتے یہ وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی نا،
اللہ پاک نے ان سے فرمایا تھا آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ دعا کریں اور آپ کا بھائی ہارون اس پر آمین کہے تو اللہ اس کی برکت سے آپ دونوں کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ یعنی ایک بندہ دعا کرتا ہے باقی آمین کہتے ہیں نا، تو اس کی آمین کی برکت سے اللہ اس کو بھی وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو اس کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آمین کو پڑھتے جانا ہے، اور ہماری دعا میں بھی آپ شامل ہوں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے والے ہر اس فرد کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نواز دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یہ ہے، آپ پڑھیں گے یہ اس کو 100 بار پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے اے سننے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سننے والی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا سمیع یا سمیع یا سمیع۔ اس کی ایک مکمل آپ نے تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوستو اب عمل آپ نے لگ حضور دعا کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد چلتے پھرتے، جیسے میں نے کہا، باوضو رہنا ہے۔ چلتے پھرتے آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ان کی برکت یہ ہے، کہتے ہیں ان کو پڑھ کے رزق مانگے رزق مل جاتا ہے، بارش مانگے وہ مل جاتی ہے، کھیتی باڑی میں برکت مانگے وہ مل جاتی ہیں، گناہ جتنے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس لیے نسلیں اس کی آباد ہو جاتی ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا۔ اب وہ کلمات یہ ہیں کہ آپ نے صرف اتنا پڑھتے رہنا چلتے پھرتے، 3 دن مسلسل 1000 دفعہ پڑھ لیں، 5000 دفعہ ہو جائے، 20000 مرتبہ یا 5 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، بس آپ پڑھتے جائیں۔ جتنی تعداد کا آپ نے گنتی نہیں کرنی، بس اس عمل کو فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سارا دن آپ نے یہی کلمات پڑھنے۔ وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔